اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ کا جو گلوبل ڈیفنس ویو ایڈیشن۔ آج کے اس ایڈیشن میں میں بات کروں گا حالیہ دنوں میں جڑے ہوئے واقعات، یعنی اسرائیل، ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنا اور اس کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے ایران پر داغے جانے والے ڈرون، یا اس کے حوالے سے اب جو ملی جلی باتیں ہیں اس کے حوالے سے۔ اور کل کا میں نے ویلاگ یہ کیا تھا کہ دیکھیں اب یہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اب اس خطے میں کیا ہوگا، تو اس کے حوالے سے مزید جو میں نے جو باتیں کی تھیں ان کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج اس موضوع پہ بھی بات کروں گا، تو آج کا چلتے ہیں آج کے اس موضوعات کی طرف۔ میں نے کل ویلاگ کیا تو اس میں نے بتایا کہ دیکھیں جی اب اٹیک ہو گئے، ایران نے بھی اسرائیل پر کر دیا، جواباً اسرائیل نے ایک کاسمیٹک یا ہومیوپیتھک کیا، لیکن اب اس کے بارے میں ایک بڑا ایک ملی جلی مطلب رائے آ رہی ہے۔ مثلا ایرانی سائڈ تو یہ بتاتی ہے کہ جی وہ کوئی کواد کاپٹر تھے چھوٹے سائز کے، اور جو انہیں ہم نے مار گرایا۔ تو اب اسی سے جڑا یہ سوال بھی اٹھ رہا کہ کواد کاپٹر تل ابیب سے تو نہیں آ سکتے تھے یا اسرائیل سے تو نہیں آ سکتے تھے، تو پھر وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور خاص طور پہ اصفہان میں آئے ہیں جو سینٹرل ایران ہے، تو مطلب وہ ایرانی بارڈر بھی کراس کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم الرٹ ہوا اور ہم نے گرا دیا۔ تو اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ کوئی اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ وہ ایران ہی کی طرف سے، ان عناصر کی طرف سے چھوڑے گئے جو اسرائیل نواز ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایران کو بھی اپنے گھر کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی اس نوعیت کے واقعات ہو چکے ہیں کہ وہاں کوئی کواد کاپٹر ٹائپ جو ہے وہ ایرانی کے اندر سے اڑے تھے، اور وہ ان عناصر کی طرف سے اڑائے گئے تھے، چلائے گئے تھے جن کا تعلق، جن کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب مغربی ذرائع، نیو یارک ٹائمز میں مغربی ذرائع کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے فائٹر جیٹ سے 3 ایسے بلسٹک میزائل چھوڑے گئے جو کہ ریڈارز کی زد میں نہیں آئے، اور انہوں نے اصفہان کے قرب و جوار میں ایک نیوکلیئر سائٹس پر S-300، جی ہاں S-300، وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے ریڈار کو نشانہ بنایا، اور ایران کو یہ پیغام دیا کہ وہ آئندہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی بھی پیش قدمی کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ تو اب یہ مغربی ذرائع کہہ رہے ہیں، ایرانی ذرائع کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں اب کیا معاملہ ہے۔ یہ بھی شاید اس کا مہمہ بھی آنے والے کچھ دنوں میں حل ہو جائے گا۔ اچھا، بڑی اہم ڈیولپمنٹ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ جی ہوگا کیا کہ ایران اسرائیل کو اس اب ایرانی حملے کی بعد خاص طور پہ امریکہ اس کی مزید سپورٹ ملے گی۔ تو اب جی اس کا نتیجہ بھی اب نکل آیا ہے کہ ہوا یوں کہ کل کے دن جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یعنی کانگریس ہے، اس نے جناب اعلیٰ $95 بلین کیا بجٹ جو ہے انٹرنیشنل ملٹری ایڈ کے لیے اپروو کیا، جو جس میں سے $26.38 بلین اسرائیل کے لیے ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو اس کی زیادہ سپورٹ ہے وہ اس کے آئرن ڈوم کو مزید توانا کرنے کے لیے کوئی $3 ارب اس کے لیے رکھے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، $61 ارب جو ہے وہ یوکرائن کے لیے بھی ہو گئے ہیں، جس کو یوکرائن والے بڑی مدت سے تلاش میں تھے۔ پاکستان پہ بھی وہ جو میں نے کل مس کیا، پاکستان کو میں نے عربوں کی بات تو کی، بھئی عربوں کے ساتھ کیا ہوگا، ایران کے ساتھ کیا ہوگا، اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا۔ پاکستان کو کل میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں سکپ کر بیٹھا۔ تو پاکستان پہ بھی اثرات آنا شروع ہو گئے۔ وہ کل جو ہے امریکہ نے پاکستان کے بلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے 3 چینی اور ایک بیلاروس کی کمپنی کو پر پابندیاں لگا دی ہیں کہ انہوں نے ان کمپنیوں نے پاکستان کے بلسٹک میزائل، اب بلسٹک میزائل کی ہم بات کریں تو آپ کو چلے میں بتاتا جاؤں کہ ہمارے جو بلسٹک میزائل ہیں اس میں شاہین سیریز، شاہین 1 2 اور غوری 1 غوری 2 ہے، غزنوی ہے، ابدالی ہے، اور ابابیل بھی بیسیکلی وہ MRI بھی ہے لیکن وہ بھی بلسٹک میزائل ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی میزائل ہیں، ہتف سیریز والے میزائل، ہتف 1 2 ہو گیا، غزنوی
ابدالی اور شاہین اور غوری ابابیل، تو یہ میزائل بیسیکلی ہیں بلسٹک میزائل۔ تو اب بات یہ کہ جی معاملہ اسرائیل ایران ایک بہت بڑی کنفنٹریشن تھی دنیا میں، الارم بجنا شروع ہو گیا کہ شاید جنگ عظیم ہوا چاہتی ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ، فرانس، برٹن ہے، اور ایون اب تو عرب ممالک بھی، یو اے ای اور قطر، سعودی عرب اور جارڈن تو کھلم کھلا تھا ہی، مصر بھی سپورٹی بھی ہے، مصر بھی کون سا غزہ کی اس میں ہیلپ کر رہا تھا، وہ ایک طرف فلسطینیوں کو روک رہا تھا کہ وہ مصر کی طرف نہ آئیں، تو دوسری طرف اسرائیل ان پہ بمباری کر رہا تھا۔ تو یہ تو مطلب آلریڈی اس کی صف میں ہے۔ اب اسرائیلی جو ایران ہے اس کے ساتھ بھی لائنز کلیئر ہو رہی ہیں، پہلے بھی تھا۔ تو پاکستان یہ کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑا؟ اور جی پاکستان اس لیے ٹپک پڑا کہ پاکستان کے پاس شاہین سیریز جو ہے یہ تل ابیب تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، 2700 کلومیٹر کا ہے، لیکن عام طور پہ ہم ٹیسٹ نہیں کرتے اتنا، تو تل ابیب تک یہ مار کرنے والا میزائل ہے۔ تو امریکہ کو کہیں اندیشہ رہا کہ کہیں بھئی جس طرح ایران نے شغل میں اسرائیل کو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے، تو کہیں ایسا کوئی ایسے عناصر پاکستان میں نہ آ جائیں، نہ ہو جائے۔ اول تو ویسے دور دور تک کوئی ایسا امکان تو تھا تو نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے، لیکن پھر یہ بھی امریکہ کو کہیں نہ کہیں اندیشہ ہائے اس کے قلب لائے کہ کہیں یہ نیوکلیئر جو صلاحیت کا حامل پاکستان میں کوئی ایسے نہ ہو جائے کہ وہاں سے کچھ ایسی حرکت ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے پاکستان کے، جب معاملہ ایسا دور دور تک کوئی سین نہیں تھا تو وہ ہوا۔ اچھا، پاکستان کو اس لیے بھی اس میں لایا گیا کیونکہ ایرانی صدر جو ہے حالیہ دنوں میں، آنے والے دنوں میں پاکستان آ رہے ہیں۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ایران کی ریسنٹلی دیکھیں اسرائیل پہ جو حملہ تھا وہ امریکہ پہ بھی حملہ تصور کر ہی لیں، کیونکہ اسرائیل کون سا، وہ بھی تو سرزمین جو ہے وہ امریکی سرزمین ہی ہے، تو وہ بغل بچہ تھا، تو اس پہ جب ایران نے چھیڑا تو اب ایران جو ہے اس کا صدر ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم جو ہے ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں ہماری کوئی، ہمیں تو گیس چاہیے ہے، اس لیے نہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں ایران نے تھریٹ کی ہوئی ہے کہ جی آپ نے کیونکہ اس معاہدے پہ عمل نہیں کیا تو وہ $18 ارب کی ہم پہ پینلٹی ڈالنے والا ہے۔ ہم نے جان چھڑوانے کے لیے یہ کہا کہ یار ہم پروجیکٹ کی جو تھا سسٹم جو تھا وہ اور تھا، ہم نے اس کو کہا ہم گوادر تک لے آؤ، 80 کلومیٹر کی پائپ لائن میں بچھا دیتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ اب گوادر تک آ گئی اور امریکہ نے اعتراض نہ کیا تو ہم اس کو کھینچ تان کے پاکستان میں بھی لے جائیں گے۔ تو ابھی 80 کلومیٹر والی پہ بھی اپنے وہ جو ڈونلڈ لو ہے نا، وہ بھی پچھلے دنوں میں کہہ چکے ہیں کہ جناب نہیں، ہم اس پر نہیں بننے دیں گے۔ تو وہ ہے، یہ ایلیمنٹ بھی ہے۔ ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں، شاید پاکستان کو اس میں کوئی وارننگ بھی پنہا ہے، کوئی یہ بھی ہے کہ بھائی کل کل کو آپ بھی ایسا۔ اب دیکھیں وارننگ کیا ہے یا سینکشنز کیا ہیں؟ سینکشنز انہوں نے ہم پہ تو نہیں لگائیں، سینکشنز لگائیں ان کمپنیز پہ، اور وہ کمپنیاں ہیں 3، چین کی اور بیلاروس کی۔ اب ظاہر ہے چین کی کمپنی ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی کیونکہ دیکھیں دنیا میں آئسولیشن میں تو نہیں چلتی نا، اب چینی کمپنی ہے، اب امریکہ کے ساتھ بھی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا، تو اب انہوں نے بیسیکلی یہ لگایا کہ وہ کمپنی اس میں کوئی شیئر ہولڈر، اس کا حصے دار، اس کا مطلب کوئی پارٹنر یا اس کے کوئی اگر اثاثے یا اس کی کوئی لین دین کوئی امریکی ہے، تو وہ اس کو مطلب اگر امریکہ میں ان کے کوئی اثاثے ہیں تو وہ ضبط تصور ہو جائیں گے اور فریز ہو جائیں گے، اور اگر وہاں کسی کے ساتھ وہ لین دین ہے تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو عملاً یعنی ان کمپنیز کو بزنس کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا ہے۔ پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ تو شاید آنے والے کچھ ہفتوں یا مہینوں میں پتہ لگے گا کہ اس سینکشنز سے ہمیں کیا ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں کہ جی ایران کو میں نے کہا تھا کہ جی ایران کو سپورٹ ملے گی، تو ہوا یہ کہ ایران کا کچھ پچھلے دنوں میں وفد جو ہے وہ رشیا گیا تھا، رشیا نے اس کو جو ہے آفر کی تھی کہ ہم S-400 یعنی وہ S-400 بیسیکلی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو 400 کلومیٹر سے آنے والے میزائل، چاہے وہ کروز ہو یا بلسٹک ہو یا ڈرون ہو یا کوئی ایئر کرافٹ ہو، اس کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں
مختلف نوعیت کے مطلب رینج کے میزائل ہیں، یہ ملٹی لیئرڈ سسٹم ہے۔ اس کا ایک ویریئنٹ S-300 ہے، S-300 آلریڈی ایران کے پاس ہے، اور مغربی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے داغے جانے والے 3 ایسے بلسٹک میزائل جو کہ ریڈار سے بچنے کی صلاحیت رکھتے تھے، انہوں نے اصفہان کے نواح میں نیٹز نامی ایک جوہری جو سائٹ تھی، اس پہ جو تعینات S-300 کے ریڈار کو ہٹ کیا ہے۔ تو وہ والی ٹیکنالوجی کیونکہ تھی، ایران کا اپنا بھی کوئی آئرن ڈوم کی طرز کا ایک سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ S-300 اس کے پاس ہے، بلکہ اس کے پاس اپنا بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ جی S-4۔ تو یہ میں ذرا درخواست بھی بالر میں نے آپ سے کی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بیل آئیکن بھی جو ہے اس کو دبا دیں، کیونکہ حالیہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ سے اس سسٹم کے اوپر بات کروں گا کہ ایران کے پاس کیونکہ ایران اگر کلیم کرتا ہے کہ جی میں نے گرائے، تو ایران کے پاس کیا ہے، یہ آج کے ویلاگ میں کی مطلب اس میں نہیں آتی بات، یا تو اس کو میں آگے کے لیے رکھوں گا۔ تو ہاں، اب ہوا یہ کہ جی Su-35 یہ ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے، سکوئی کارپوریشن رشیا کا، وہی جو Su-31 ہے شاید، یہ انڈیا کے پاس ہیں، بڑے اچھے خاصے کو 250 جہاز ہیں، تو یہ اسی ہے، اور یہ ملٹی رول جہاز ہے۔ اس میں کوئی 12 جو ہے ویپن میزائل خاص طور پہ نا، وہ اس کی اٹیچ ہو سکتے ہیں، جس میں ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو سرفیس، اور ایئر ٹو مطلب آ جائے گا اینٹی شپ، اس کے علاوہ اس میں مطلب گائیڈڈ بمز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ دے رہا ہے، لیکن اب اس کے اوپر تھوڑا سا ابہام سا ہے۔ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ 24 جہاز جو ہیں وہ رشیا دے چکا ہے، لیکن وہ اس وقت اسے چران پہ کیونکہ پابندیاں بھی لگی آ رہی ہیں، تو وہ رشیا کو دباؤ تھا کہ اس لیے رشیا نے اس میں جہاز تو دے دیے، لیکن وہ فلی فنکشنل نہیں تھے، اور ان میں سے کچھ کمپوننٹ مسنگ تھے، اب وہ کمپوننٹ دیے جا رہے ہیں۔ S-400 کی رشیا آفر کر چکا ہے۔ رشیا یہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک تو اس لیے بھی کر رہا ہے کہ اس کا پھڈا امریکہ کے ساتھ ہے، تو کیونکہ ادھر آپ دیکھیں نا $61 ارب کی ایڈ جو ہے وہ اس کو یوکرائن کو آ رہی ہے۔ یوکرائن کو F-16 جہاز جو ہیں مختلف ممالک سے، جو کہ امریکہ کی اپروول سے دیے جا رہے ہیں۔ یوکرائن کے پائلٹس کی جو ہے وہ F-16 پہ ٹریننگ بھی چل رہی ہیں، اور ہائی موبلٹی ملٹی لانچ راکٹ سسٹم نے جو ہے رشیا کو سبسیکوئنٹلی نقصان بھی پہنچایا۔ تو اس منظرنامے میں ماسکو کا انٹرسٹ ہے کہ وہ تہران کو سپورٹ کرے، تو اس سپورٹ میں وہ جو ہے وہ چیزیں تہران کو آفر کر رہا ہے۔ تو اب وہ یہ ہے کہ جی مطلب جلد ہی، یعنی ہفتہ بھر کی بات ہے، کہتے ہیں جی Su-35 24 جہاز جو ہیں وہ ایران کو مل جائیں گے۔ ایران کے پاس اصل میں نا ایئر کرافٹ کے حوالے سے دیکھیں تو معاملات اس کے کافی دگڑ ہیں، کیونکہ اس کے پاس کچھ MiG-29 بھی ہیں، وہ بھی رشیا سے ملے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس جو ہے پرانے کوئی F-14 غالباً ہیں، F-4 ہیں، تو یہ شاہ کے زمانے کے ہیں، تو وہ اس کو تقویت مل جائے گی، اس کا ڈیفنس قدرے بہتر ہو جائے گا۔ اب جناب اعلیٰ، میں نے یہ بھی بات کی تھی کل کہ اس جو ہے نا یہ واقعہ ہوا، ایران نے جو 300 ڈرون اور بلسٹک اور کروز میزائل داغے، تو وہ جو ہے ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں آئرن ڈوم کا بھی تھا، اس میں ڈیوڈ سلنگ سسٹم تھا اور ایروس سسٹم تھا۔ تو کہا تھا کہ نا کہ یہ بیسیکلی نا یہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو ہے مشہوری ہو رہی ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ تو گریس جو ہے یونان، وہ کیونکہ اس کا رائیولری ہے ترکی کے ساتھ، تو وہ اس کے ڈرون راکٹس اور اس طرح کی میزائل سے وہ ہے، تو وہ اب ہے پچھلے دنوں اسرائیلی کا جو کمپنی ہے رافیل ہے بیسیکلی، یہ اسپائڈر نامی اس کا جو سسٹم ہے، جو کہ آئرن ڈوم جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے یونان کو آفر کی تھی، تو یونان اس کو سیریسلی دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یونان کے پاس جو ہے نا وہ ملٹیپل ٹیکنالوجی ہے، یونان کے پاس جو ہے نا وہ جہاز جناب اعلیٰ ہیں، اس سے F-35 لے رہا ہے امریکہ سے، کیونکہ ناٹو کا ممبر ہے،
اور اس کے پاس جناب اعلیٰ رافیل فائٹر پلین بھی ہیں، اور اس کے پاس جناب S-300 بھی ہے، اور اس کے بعد ٹور جو ہے میزائل اینٹی یہ ہے ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ہے، یہ رشیا کا دیا ہوا ہے۔ تو اب وہ جو ہے اس کے پاس پیٹرائٹ میزائل بھی ہیں، اور اس کے پاس جو ہے فرانس کا دیا ہوا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے۔ رشین آلریڈی S-300 بھی ہے، لیکن S-300 کے بارے میں یہ تھا کہ امریکہ نے F-35 کی ڈیل میں S-300 اور ٹور جو ہے سسٹم وہ انہوں نے کہا تھا کہ یوکرائن کو دے دے، تو اس کے بدلے میں وہ اسے جو ہے F-35 کوئی لگ بھگ کوئی 24 ہیں یا کچھ زیادہ ہیں، تو بہرحال وہ دینے کے لیے اس نے آمادگی ظاہر کی تھی، اور یہ ایک معاہدہ شاہدہ بھی نہیں، آمادگی ظاہر نہیں کی تھی بلکہ اس نے کانگریس نے کلیئرنس بھی کر دی تھی۔ تو اس میں میں نے پچھلے دنوں میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، کافی تفصیل سے بات کی تھی۔ تو اب جناب اعلیٰ یہ جو میں نے منظرنامہ کل آپ سے کیا تھا، یہ کچھ زیادہ دن نہیں گزرے، اب وہ اس کی خد و خال واضح ہونا ہے۔ اب باقی عربوں کا رہ گیا جی، اب عرب جو ہیں انہیں کب ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایکوائر کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج کا جناب ویلاگ تھا جی، ویو کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس سیکشن میں اپنا کامنٹس ضرور دیں، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، اور اپڈیٹ ہوتے رہیں دنیا میں ڈیفنس کے حوالے سے ہونے والی ڈیولپمنٹ سے۔ السلام علیکم۔